والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ مطلب اس مبارک مہینے میں جو کوئی نفلی عبادت کرتا ہے ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہو، 70 گنا عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پھر آگے جا کر روایت میں ہے کہ نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پور کر دیا جائے گا۔ نفلی عبادت چاہے نماز والی ہو، مالی ہو، معمولی نہ سمجھے، نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، فرائض کی جگہ بھی کام آ جاتا ہے۔ نفلی روزہ ہو، نفلی نماز ہو، نفلی صدقات ہو، ان میں کسی کو بھی معمولی نہ سمجھے، اللہ کا قرب ملتا ہے بندے کو۔ اور آگے فرض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں جو بندہ فرض ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہو۔ اس میں بھی نقطہ سمجھے، یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اس مہینے کا ایک فرض کو آدمی 70 سمجھ کر غیر رمضان کے فرائض کو ترک کر دے، ایسا نہیں۔ ثواب الگ چیز ہے اور حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے۔ ایک آدمی پورا مہینہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، تب بھی آگے شوال کا کوئی فرض اس کو معاف نہیں ہوگا۔ بہت سارے نادان سمجھتے ہیں کہ یار اس مہینے میں اتنے اعمال کی توفیق مل گئی ہے، یہ سال بھر کے لیے کافی ہوگا، ہرگز ایسا نہیں۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، وجہ تخلیق کائنات، سید الاولین، سید الکونین والثقلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
موت کے آنے تک عبادت کرنا ضروری ہے۔ ہر فرض اپنی جگہ، اس کی معافی نہیں۔ ایک شخص نے مسجد کی جامع مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتا ہوا کہنے لگا استغفرک اللہم و اتوب الیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ارشاد فرمایا تیری اس توبہ کے لیے بھی توبہ ضروری ہے، صرف زبان سے کہنے کا نام توبہ نہیں۔ عرض کیا امیر المؤمنین آپ مجھے سمجھا دیں۔ فرمایا نمبر 1 جو لوگوں کے حقوق ہے ان کو ادا کرنا ضروری۔ نمبر 2 جو فرائض تیرے ذمے میں ہے ابھی تک باقی ان کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 3 اس کے بعد اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اس کا نام ہے توبہ۔ یہ ہے حقیقت میں استغفار اور توبہ۔ اس لیے افسوس صد افسوس کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ساری مسجدیں نمازوں سے بھر گئی، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن افسوس کس پر ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے یہ نمازی کہاں تھے اور رمضان کے ایک دن کے بعد یہ نمازی کہاں چلے گئے۔ سال کے 12 مہینے دن میں 5 مرتبہ فرض نماز کا پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ضروری، بیمار کو بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے لیٹ کر پڑھے۔ مجاہدین کو معاف نہیں، میدان جنگ میدان کارزار جہاں دونوں طرف سے تلواریں چلتی ہو ان کے لیے معاف نہیں۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ اتارا، نہ جماعت کی نماز ترک کرنے کی اجازت ہے بغیر شدید عذر کے، اور نہ فرض نماز کا تو سوال پیدا نہیں ہوگا۔ ثواب کے اعتبار سے الگ چیز ہے، حقیقت اپنی جگہ۔ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنا 70 کے برابر ثواب کے لحاظ سے ہے۔ اس کو اور مثال میں سمجھے، ہو سکتا ہے کسی پرائیویٹ جگہ، کوئی فیکٹری ہو یا کسی پرائیویٹ جگہ کوئی ملازم ہو، کوئی انجینئر ہو، اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہو، اجرت بہت زیادہ ہو، اور ملک کا جنرل کی تنخواہ اس کے برابر نہ ہو۔ ایک مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی 10 لاکھ ہو، جنرل کی 5 لاکھ ہو، صرف مثال کے طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس سے آگے بڑھے، بھائی اس کی حیثیت اس ملازم کی ہے، جس ادارے میں انجینئر ہے اسی کا ملازم ہے، اس کی بات آگے نہیں سنی جاتی، لیکن ملک کا جرنل تو اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ بلا تمثیل کی مثال کے طور پر عرض کیا، فرائض اپنی جگہ ہے، فرض معاف نہیں، فرائض کا ادا کرنا ضروری۔ جن لوگوں کے ذمے میں فرائض بہت ساری نمازیں باقی ہیں ان کا لوٹانا ضروری ہے۔ جن صاحب استعداد لوگوں کے کھاتے میں زکوٰۃ باقی کئی سالوں کی زکوٰۃ نہ دے سکے، علم نہیں تھا یا غفلت ہوئی، ان لوگوں پر تمام سالوں کی زکوٰۃ 2.5% کے لحاظ سے نکالنا ضروری ہے۔ ثواب الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ بے شک مہینہ مبارک ہے، یہاں نفل فرض کے برابر ثواب کے لحاظ سے، اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کبھی زمانے کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، کبھی مکان کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، جیسے بیت اللہ جہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بیت اللہ میں چند دن نماز پڑھے اور سمجھے کہ کئی لاکھ نمازیں تو مجھے مل گئی، اب باقی دنوں میں خدا حافظ، نہ بابا۔ اگر 1000 حج بھی کرے فرض نماز معاف
کبھی شخصیت کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ پیغمبر کا ایک سجدہ پوری امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور لوگوں میں بھی انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا، خوف خدا زیادہ ہوگا، اس کا عمل کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ جس بندے کے عمل میں اخلاص زیادہ ہوگا اس کا عمل کا وزن زیادہ بڑھ جائے گا۔ جس بندے کا عمل میں اتباع سنت میں کمال ہوگا اس کے عمل کے وزن میں بھی کمال ہوگا۔ بہرحال مہینہ مبارک نفل فرض کی جگہ، اور فرض غیر رمضان میں 70 کے برابر۔ وہو شہر الصبر، فرمائیے مہینہ صبر کا۔ صبر کے سلسلے میں قانون یاد رہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر علی الطاعت، نمبر 2 صبر عن المعصیت، نمبر 3 صبر عند المصائب، عند المصیبت۔ نیک عمل کرنے پر صبر، نفس تیار نہیں ہوگا لیکن نفس کو تباہ کرنے کی کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف رب کا تقاضا، شریعت کا تقاضا، ایک طرف نفس کا تقاضا، تو نفس کو تباہ کر آدمی نیک عمل کرے۔ نمبر 2 نفس گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو نفس کا تقاضے کو دبائے اور گناہ کے قریب نہ جائے۔ اس میں بھی قانون یاد ہے، گناہ کا تقاضا ہونا عیب نہیں۔ مثلا عصر کا ٹائم، گرمی کا روزہ، پانی پینے کا دل چاہتا ہے، پیاس لگی ہے، پیاس کا لگنا غلط نہیں، پانی کا پینا غلط ہے۔ افطار سے پہلے پانی نہیں پی سکتے شدید پیاس کے باوجود۔ نفس کا تقاضا ہونا گناہ کا، اس کی مذمت نہیں، تقاضے پر عمل کرنے کی مذمت ہے کہ آدمی نفس کے تقاضے پر عمل کر کے گناہ کرتا ہے تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گناہ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے آدمی کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اور بے شمار گناہ۔ لہذا نیکی کرنے پر صبر، بدی سے بچنے پر صبر، مصیبت کے آنے پر صبر۔ جو بھی مصیبت جب بھی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، عذاب بالقضاء ہو، اللہ پر اعتراض نہ کرے، اللہ سے شکوہ نہ کرے، اللہ سے دل میں ناراض نہ ہو کہ وہ خالق ہمارا، مالک کی مرضی جس وقت جیسے چاہے حالات پیدا کرے۔ ہاں عافیت مانگے، مصیبت آئے تو انا للہ پڑھے، صبر کرے، توبہ و استغفار کرے، اپنے رب کی تعریف کرے۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی، نیکی کرنے پر صبر، برائی سے بچنے پر صبر، مصیبتوں کے آنے پر صبر۔ یہ تینوں قسمیں جس آدمی کو مل جائے، ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کا اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بھی صبر کا ہے اور صبر کے بدلے میں جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا اجر بے حساب ہے۔ صبر کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، اس پر کیا کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف